تقدیر سنوی آتی ہے۔ تقدیر سنوی کا مطلب سال بھر کی تقدیر۔ یہ سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ یہ فائل جو ٹرانسفر کرتے ہیں فرشتوں کو، ہر اس بندے کے لحاظ سے جو فرشتہ مقرر ہے اس کے معاملات کی دیکھ ریکھ کے لیے، یہ سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ ہے لیلۃ القدر، تقدیر والی رات۔ یہ تقدیر والی رات یہ وہی ہے جو رمضان کے اندر آخری عشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا۔ تو شب قدر کا ایک معنی عظمت والی رات، مرتبے والی رات، اور دوسرا معنی تقدیر والی رات، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ تقدیر کے فیصلے سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے بنائے ہوئے سوچیں ہیں، ان کے اپنے اپنے اوپینینس ہیں۔ کسی حدیث سے کسی آیت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ احادیث اور آیات سے جو ثبوت ہے تقدیر والی رات یہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے رکھی، 15ویں شعبان نہیں، وہ غلط فہمی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے شب قدر جو ہے صرف 21ویں کو نہیں 22ویں کو ہو سکتی ہے، 23ویں کو نہیں 24 کو ہو سکتی ہے، 25 کو ہی نہیں 26 کو ہو سکتی ہے، 27 کو نہیں 28 کو ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو حکم دیا نا، التمسوها فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، ہے آخری 10 راتیں کوئی انسان اگر مشغول رہا عبادات میں تو پھر اس سے چھوٹنے کا چانس نہیں، کوئی نہ کوئی رات ملی جائے گی۔ اب یہاں پر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ جو سوال کرتے ہیں، بھائی سعودیہ کے اندر جو شب قدر سمجھو کہ 23ویں کو، تو ہماری تو 22ویں رہے گی، اب کیا شب قدر الگ الگ ہوگی؟ کیا ان کو الگ شب قدر ہم کو الگ شب قدر؟ نہیں، شب قدر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی رات ہے، فضیلت والی رات۔ اگر ہم 10 راتوں کو بھی کاؤنٹیبل رکھ کر ہم چلیں تو وہ رات اگر ان کی 25ویں ہے تو ہماری 24ویں ہے، شب قدر ان کو بھی ملی، شب قدر ہم کو بھی ملی، کوئی مس ہونے کا چانس نہیں۔ لیکن اگر ہم نے متعین کر دیا کہ نہیں یہی راتیں ہیں، اسی میں ہم عبادت کریں گے، باقی سوتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے شب قدر سے بھی ہم سو جائیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ راتیں بڑی ہی برکتوں والی راتیں ہیں، ہم میں کا کوئی آدمی اس کو مس نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو مشروع کیا۔ اعتکاف آپ کیا کرتے تھے، صحابہ کو کرنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ صحابیات ازواج مطہرات خواتین بھی اعتکاف کرتی تھی مسجدوں کے اندر، لیکن گھروں کے اندر نہیں۔ یہ گھروں کے اندر کے اعتکاف ایک نئی بدعت چل پڑی ہے لوگوں کی، خواتین کی، جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا۔ ہر قسم کی حمد ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید، تسبیح و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے اور ہر طرح کے نفحات سے ہم تمام مسلمانوں کو
فیضیاب کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس ماہ کی برکتوں سے، اس ماہ کی رحمتوں کی بہار سے کما حق ہو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کروڑہ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رمضان جس تیزی سے گزرتا ہے اسی تیزی سے عبادتوں کے تیز تیز جھونکوں کے ساتھ اس رمضان کی رخصتی کو کس طرح انجام دیا جائے، آپ نے عملی طور پر ہمیں بتا دیا۔ حاضرین محترم، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ابھی شروع ہوا جیسے لگ رہا ہے اور ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج 23واں دن ہے، 24ویں رات ہے انشاءاللہ، اور پتہ نہیں اور 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں، اللہ کی مرضی۔ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ خیر سے گزارے اور ان میں خیر کے وہ اعمال انجام دینے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے جس کو وہ قبول کر لے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں ہم سب کو داخل فرما دے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی لغزشوں کو، ہم تمام کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کر دے، اپنے وسیع ترین رحمت کے ذریعے سے اللہ اپنی رحمتوں کو ہم پر نچھاور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے کئی اس ماہ کی فضیلت اور برکت کو لینے کے لیے ہم جٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کوششوں میں ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن اصل جو فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی، اللہ کے اپنے کلام قرآن کی وجہ سے، اور یہ قرآن ہی کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے شب قدر کو وہ مقام دیا گیا جو مقام کسی اور رات کو نہیں دیا گیا، اور شب قدر کو رکھا گیا اس آخری عشرے میں، اور اس میں بھی جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے سلسلے میں بیان فرمایا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کے یعنی قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، ایک بڑی ہی برکتوں والی رات میں، اس لیے کہ برکتوں والی کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا تو وہ رات بھی بابرکت بن گئی۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے حکم سے اس رات کے اندر ہر حکمت والے، ہر مضبوط معاملے کی تدبیر کی جاتی ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تقدیر کا بٹوارا ہوتا ہے مخلوق کے درمیان میں۔ تو یہ رات جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں شب قدر کہتے ہیں یا فارسی میں شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات، یہ بڑی ہی برکتوں کی رات ہے۔ پورے ماہ کے اندر اگر برکتوں کی اصل بہار اگر چلتی ہے، اصل بہار کی رات اگر ہے، اصل بہار کا وقت اگر ہے تو یہ وہ رات ہے، اور اسی رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کے اندر برکتوں کی راتیں اللہ نے رکھ دی، پورے رمضان کی فضیلت، پورے رمضان کی عظمت کو اللہ نے بڑھا دیا صرف اس ایک رات کی وجہ سے۔ اور اس رات کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ یہ کہ یہ صرف عظمت والی رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا ایک معنی کیا ہے؟ قدر والی رات، عظمت والی رات، بڑے مرتبے والی رات، اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی نازل کرتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر قرار دیا، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کو انسان مسلسل اگر عبادت کرے تو جو فضیلت اس کو حاصل ہو سکتی ہے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ صرف اس ایک رات میں اللہ عطا فرماتے۔
اور وہ رات بھی ظاہر سی بات ہے، انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتوان ہے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں لگا رہے بغیر کسی ڈسکنٹینویشن کے، مسلسل لگا رہے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فضل یہ کیا کہ جو بندہ اس رات کے اندر امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، امام کے ساتھ اپنا قیام کیا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا قیام کے لیے اس رات کے اندر، اور امام جب تک نماز پڑھاتا رہے وہ پڑھتا رہے، چاہے رکعات کی تعداد کتنی بھی ہو۔ افضلیت تو یہ ہے کہ نبی نے جو پڑھی، جو رکعتیں آپ نے پڑھیں، جو تعداد آپ نے قائم رکھی اپنی زندگی کے اندر، اس کو قائم رکھا جائے۔ لیکن کم یا زیادہ جو امام پڑھا دے، امام کے ساتھ وہ بندہ پڑھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کتب لہ قیام لیلہ، اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ ساری رات نماز پڑھنے کا لکھ دیتے ہیں اس کے ریکارڈ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رات بھر بھی عبادت نہیں کر سکا، امت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرمائی کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو بھی قیام انسان کر لے اس رات کے اندر، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ آپ شب قدر میں پوری رات آپ کھڑے رہے، تو یہ عظمتیں ہیں اس رات کی قدر کے اعتبار سے۔ اور جو بندہ اللہ کی توفیق سے ساری رات مگن رہا، کبھی قیام میں، کبھی تلاوت میں، کبھی اذکار میں، کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، کبھی قرآن کے ساتھ جڑا ہے، کبھی قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ عبادتوں کے اندر تنوع ہے، تنوع کا مطلب کئی قسم کی عبادتیں، ویریس کائنڈس آف ورشپ وہ کر رہا ہے ساری رات کے اندر، یہ مزید توفیق والا بندہ۔ اب قدر والی رات تو اپنی جگہ مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا، ہماری عمروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایک رات کا اللہ اجر ہمیں عطا فرماتے۔ ایک رات کے اندر اگر آپ عبادت کر دیے تو 30,000 دن سے زیادہ عبادت کا اللہ تعالیٰ مقام عطا کر رہے ہیں۔ 30,000 دن کب ملے ہمیں؟ کون سی زندگی میں ملے؟ ہاں، ہماری زندگیاں اتنی لمبی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی بدولت ہمیں وہ مقام عطا کر رہے ہیں، وہ اجر عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اس امت پر۔ اور دوسری بات، قدر کا ایک معنی تقدیر ہے۔ سورہ دخان کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شروع خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ تقدیر سال بھر کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، سال بسال۔ یہ تقدیر تو وہ ہے جو اس پوری کائنات کی تقدیر ہے۔ یہ پوری کائنات کی تقدیر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے لکھ دی۔ جو کچھ اس کائنات میں ہوگا، یہ سب چیزیں قیامت تک کے لیے اللہ نے لکھ دی ہیں اس لوح محفوظ میں۔ لکل اجل کتاب، ہر معاملے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لکھنے کے اعتبار سے اللہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی تقدیر ہے تقدیر عمری۔ تقدیر عمری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی پوری زندگی کی تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بچہ جب 4 مہینے کا ماں کے رحم میں مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے اس کو اس دنیا میں منتقل کریں کہ یہ بچہ کتنے سانسیں لے گا، کتنے قطرے پانی اس کے اندر جائیں گے، کتنے دانے اس کے اندر جائیں گے، کیا عمل ہوگا، کیسے رہے گا، کیا سلوک ہوگا، کیا اخلاق ہوں گے، کیا عبادتیں ہوں گی، کیا کمائے گا، کیا گنوائے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے لوح محفوظ سے یہ تقدیر عمری کے حوالے سے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ منتقل کر دیتے ہیں، فائل ٹرانسفرز۔ اس کے بعد تقدیر سنوی آتی ہے۔ تقدیر سنوی کا مطلب سال بھر کی تقدیر۔
یہ سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ یہ فائل جو ٹرانسفر کرتے ہیں فرشتوں کو، ہر اس بندے کے لحاظ سے جو فرشتہ مقرر ہے اس کے معاملات کی دیکھ ریکھ کے لیے، یہ سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ ہے لیلۃ القدر، تقدیر والی رات۔ یہ تقدیر والی رات یہ وہی ہے جو رمضان کے اندر آخری عشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا۔ تو شب قدر کا ایک معنی عظمت والی رات، مرتبے والی رات، اور دوسرا معنی تقدیر والی رات، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ تقدیر کے فیصلے سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے بنائے ہوئے سوچیں ہیں، ان کے اپنے اپنے اوپینینس ہیں، کسی حدیث سے کسی آیت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ احادیث اور آیات سے جو ثبوت ہے تقدیر والی رات یہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے رکھی، 15ویں شعبان نہیں، وہ غلط فہمی ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تقدیر والی رات، لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ تنگی والی رات۔ تنگی والی رات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر معاملے کو لے کر جو فرشتے جو اتر رہے ہیں نا، ساری اب ذرا تصور کریں، کائنات کے اندر 8 بلین لوگ ہیں فی الوقت، اگر ہم تصور کر لیں، اس کو جو ہے مان لیں، یہ 8 بلین لوگوں کی تقدیریں لے کر جو اتر رہے ہیں فرشتے اس رات میں، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ 8 بلین فرشتے ہو گئے۔ اس کے علاوہ سلامتی کے فرشتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور اس معاملات کی، اس کائنات کو چلانے والے جو انتظامی امور کے فرشتے ہیں، بکثرت ان گنت فرشتے، رات بھر ان کا اترنا اور چڑھنا رہتا ہے۔ تو فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ تنگی والی رات، فرشتوں کو یہاں پر جو ہے موومنٹ کے لیے جگہ نہیں ملتی، اتنے فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ تو لیلۃ القدر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تنگی والی رات، جس میں فرشتوں کے لیے یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رحمتوں، اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ روح القدس جبریل بھی ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر معاملے کو لے کر یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، زمین کی تدبیر سے لے کر، ایک آدمی کی اپنی تقدیر سے لے کر، زمین کے انتظامی امور کے لحاظ سے، یا آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ان تمام کی دیکھ ریکھ کے لیے فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ہم اور آپ گن نہیں سکتے، نہ ہمارا کوئی کمپیوٹر یا کوئی کیلکولیٹر گن سکتا۔ یہ تیسرا مفہوم ہے۔ اب یہ جو راتیں ہیں، یا یہ آخری عشرے کی جو راتیں، انہی راتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا، جہاں سے نفحات، جہاں سے رحمات، جہاں سے برکات ایک انسان کو ملتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کی عظمت بتلائی گئی۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ رمضان میں ہے، تو آپ ایک سال پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا اس رات کو تلاش کرنے کے، پھر پتہ چلا کہ اس پہلے عشرے میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر معلوم ہوا کہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ رات اسی آخری عشرے میں اللہ نے رکھی، اور اس رات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور جو ہے تاکید فرمائی، کنفرمیشن کیا کہ ان 10 راتوں کے اندر التمیسوہا فی العشر الاواخر، جو آپ نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اب امت تو ہمارے لوگ کمزور، ضعیف، ناتوان، تکاسل، سستیاں، شیطانی حملے، نفس کی اطاعتیں، اب یہ 10 راتیں بھی بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ہم تو ایک کے چکر میں، اللہ کے رسول 10 بولے تو نہیں، ہم کو ایک ہی بس ہے، 27ویں کو ہم متعین کر لی، وہ ایک رات کافی ہے، اس میں جگیں گے، اس میں جو چاہے مرضی کریں گے، بس ہم کو شب قدر مل جائے، یہ ہماری من مانی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 10 راتوں سے بھی اللہ کے رسول نے مختصر کر دیا، 5 راتیں کر دی اور فرمایا کہ التمسوها فی اوتارہا، جو اس کی طاق راتیں ہیں ان راتوں میں تلاش کرو۔ 27ویں شب آپ نے متعین نہیں فرمائی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے طور پر اجتہاد کیا اور ان کی زندگی میں 27ویں شب قدر محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ 27ویں شعبانی، 27ویں رمضان ہی شب قدر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی۔ اب ان 5 راتوں کے اندر کوئی ایک رات ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمتیں رکھی ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ تقدیر کو پہنچانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی میں بعض علماء نے فرمایا کہ وہ دعاؤں کی رات بھی ہے۔ اگر آپ دعا کریں تو ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر میں بیماری ہو، اس سال کے اندر اللہ شفا میں تبدیل کر دیں، ہو سکتا ہے اس سال کے اندر تنگی ہو آپ کے رزق میں، اللہ تعالیٰ وسعت کر دیں، ہو سکتا ہے اس رات کے اندر یہ اس جو فیصلے جو ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سال کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہو، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ تقدیر کو بھی بدلنے والی پوری کائنات کے اندر ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعائیں۔ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ دعا، لیکن یہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بدلے گی، وہ بھی تقدیر میں داخل۔ یہ بات لکھی ہوگی کہ یہ بندے کو اس سال فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں فلاں جگہ میں ایکسیڈنٹ ہوگا، اب یہ بندہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے وہ اعمال کر رہا ہے، پھر دعائیں کر رہا کہ یا اللہ مجھے اس ہر مصیبت سے تو نجات دے دے، ہر مشکل سے مجھے بچا لے، ہر پریشانی کو ہٹا دے۔ اب اس دعا کی برکت سے وہ جو بات اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہوتی ہے اس کو اللہ چینج کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن تقدیر میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ اس بندے کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اس وقت میں یہ مصیبت آئے گی، پھر اس وقت میں یہ دعا کرے گا، شب قدر میں اس کی دعا قبول ہوگی، پھر اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت کو ہٹا دیں گی، پھر تقدیر میں لکھا۔ تو تقدیر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ دعا کو بدلنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقدیر میں داخل۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب یہ آخری جو 5 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ راتیں جو مختلف سالوں میں یہ رات مختلف انداز سے صحابہ کے سامنے آئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم کے اندر ہے کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ یہ رات وہ ہے جس کی صبح میں رات میں بارش ہوئی ہے اور صبح ہم سجدے کر رہے ہیں، تو وہ چکنی مٹی جو کہتے ہیں نا، گیلی مٹی میں ہم سجدہ کر رہے ہیں، رات میں بارش نازل ہوئی، چھت مسجد نبوی کی اس طرح پکی چھت نہیں تھی، کھجور کی چھت تھی، کھجور کے پتوں کی، پانی گرا تو زمین پر، اور زمین جو ایک مٹی کی تھی تو کچی مٹی ہو گئی، تو صحابہ نے اس رات اس صبح جو سجدہ کیا تو گیلی مٹی پہ سجدہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ رات 21ویں رات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر دکھلائی گئی خواب کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن انیس کی روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے شب قدر کو پایا، وہ 23ویں رات تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں ہی کو ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے اس معاملے میں، اور ایک روایت مسند احمد کے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جو فرماتے ہیں کہ 29ویں رات کو شب قدر۔ تو صحابہ نے مختلف اوقات میں جس طرح پایا شب قدر کو محسوس کیا، اس اعتبار سے یہ بیان انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ لیکن عمومی طور پر آخری 10 راتوں کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہے، اور خصوصی طور پر طاق راتوں میں۔ لیکن اب جب بات سمجھنے کی، یہ آخری طاق راتوں کا حساب کیسے؟ اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں مہینے کے شروع سے، تو 21ویں طاق راتیں اب کیسے بنیں گی؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں،
اور ایک روایت میں آخری رات کا آخر لیلہ کا بھی ذکر آیا، آخری رات بھی تلاش کرو۔ لیکن یہ عمومی جو مفہوم ہے یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، پوری امت اس پر چل رہی ہے، لیکن ایک بات کئی لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو، فی تاسعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى، فی ثالثۃ تبقى۔ مطلب کیا ہے؟ طبقہ کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، جب 3 راتیں باقی رہ جائیں۔ اب باقی رہ جانے کی کاؤنٹنگ کہاں سے ہوگی؟ ہمیں کیا پتہ کہ مہینہ کب ختم ہوتا ہے، کتنی راتیں باقی ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اب یہ معلوم کیسے ہوگا؟ جب چاند نظر آئے گا۔ اب چاند 29واں بھی ہو سکتا ہے، 30واں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر 30واں چاند اگر نظر آ گیا تو ہماری جو ترتیب جو چل رہی ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں بالکل صحیح ہے۔ اگر چاند 29 کو نظر آ گیا تو یہ ترتیب جو ہماری جو چل رہی ہے الٹ ہو گئی۔ اب تاخراتیں 29ویں کے اعتبار سے جو بنیں گی 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں اس طرح بنے گی جفت راتیں۔ یہ جفت راتیں جو طاق بن جائیں گی اگر 29 کے حساب سے اگر ہم جو ہے کاؤنٹنگ کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کاؤنٹنگ کا اللہ کے رسول نے حساب بتایا۔ یہ بات سمجھنے کی کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تب اس اعتبار سے شب قدر جو ہے صرف 21ویں کو نہیں 22ویں کو ہو سکتی، 23ویں کو نہیں 24 کو ہو سکتی، 25 کو ہی نہیں 26 کو ہو سکتی، 27 کو نہیں 28 کو ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو حکم دیا نا التمسوها فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، ہے آخری 10 راتیں کوئی انسان اگر مشغول رہا عبادات میں تو پھر اس سے چھوٹنے کا چانس نہیں، کوئی نہ کوئی رات ملی جائے گی۔ اب یہاں پر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ جو سوال کرتے ہیں بھائی سعودیہ کے اندر جو شب قدر سمجھو کہ جو 23ویں کو، تو ہماری تو جو 22ویں رہے گی، اب کیا شب قدر الگ الگ ہوگی؟ کیا ان کو الگ شب قدر ہم کو الگ شب قدر؟ نہیں، شب قدر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی رات ہے، فضیلت والی رات۔ اگر ہم 10 راتوں کو بھی کاؤنٹیبل رکھ کر ہم چلیں تو وہ رات اگر ان کی 25ویں ہے تو ہماری 24ویں ہے، شب قدر ان کو بھی ملی، شب قدر ہم کو بھی ملی، کوئی مس ہونے کا چانس نہیں۔ لیکن اگر ہم نے متعین کر دیا کہ نہیں یہی راتیں ہیں، اسی میں ہم عبادت کریں گے، باقی سوتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے شب قدر سے بھی ہم سو جائیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ راتیں بڑی ہی برکتوں والی راتیں ہیں، ہم میں کا کوئی آدمی اس کو مس نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو مشروع کیا۔ اعتکاف آپ کیا کرتے تھے، صحابہ کو کرنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ صحابیات ازواج مطہرات خواتین بھی اعتکاف کرتی تھیں مسجدوں کے اندر، لیکن گھروں کے اندر نہیں۔ یہ گھروں کے اندر کے اعتکاف ایک نئی بدعت چل پڑی ہے لوگوں کی، خواتین کی، جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ نہیں، بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بعض جہاں وقت کے لحاظ سے اپنے اللہ نے خاص کی ہے، جیسے رمضان کے روزوں کی عبادت رمضان ہی میں ہے، رمضان کا وقت ہی ہے، رمضان کا مہینہ ہی ہے، دوسرے موقع پر یہ عبادت فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جگہ کے لحاظ سے خاص کی ہیں، جیسے حج کے اعمال۔ مرسا پیٹ، رائے پیٹ، ریپبلکن میں رہ کے کریں گے آپ؟ چنئی میں، انڈیا میں رہ کر کریں گے حج کے اعمال؟ نہیں، حج کے اعمال کے لیے وہاں جانا ہوگا، مکہ ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ، یہ ہے حج کے اعمال۔ اسی جگہ اسی وقت کے لحاظ سے وہاں پہنچ کے ادا کرنا، وہ عبادت دوسری جگہ قبول نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی بیت اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، بھائی اتنا دور میں کہاں سے جاؤں، اتنا پیسہ بھی نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے، بیپار میں پھنسا ہوا ہوں، چلو مسجد السلام یہ بھی اللہ کا گھر ہے، میں اس کے ساتھ چکر لگا لیتا ہوں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہیے، لیکن کیا طواف قبول ہوگا؟ مزاروں کا طواف تو الگ بات، وہ تو ہے ہی شرک۔ جو لوگ جو جا کے مزاروں کے چکر لگاتے ہیں وہ تو شرک۔ لیکن کوئی آدمی بیت اللہ کسی بھی مسجد کا چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تو کیا قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، کیونکہ طواف
بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جگہ کے ساتھ تعلق۔ اسی طرح اعتکاف کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی۔ گھر چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے عالیشان کیوں نہ ہو، کیسے ہی گھر کیوں نہ ہو، اعتکاف کی عبادت وہاں پر نہیں ہے۔ نہ اللہ نے اجازت دی، نہ اللہ کے نبی نے اجازت دی، بلکہ عملی طور پر یہ ثابت آپ نے کر دیا کہ اعتکاف کی عبادت کہاں ہو؟ مسجدوں کے اندر ہو۔ جہاں پر مسجدوں میں خواتین کے بھی انتظامات ہیں وہاں پر ان مسجدوں میں خواتین اعتکاف کریں، لیکن جہاں انتظامات نہیں ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اس عبادت کا تعلق مسجد سے ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، ایک خاتون مجبور ہے، کرنا چاہ رہی ہے، لیکن انتظامات نہیں ہیں تو کیا کرے؟ صبر کرے، نبی کی سنت پر قائم رہے، شریعت کے حدود سے نکلنے کی منمانی نہ کرے، اس کی نیت پر اللہ اجر دیں گے۔ اور نہ کرنے کے باوجود بھی چونکہ اس کی نیت ہے کرنے کی، موقع نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، انتظامات نہیں ہیں، اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ ان خواتین کا اجر دے گا جو خواتین کو موقع ملا اور وہ اعتکاف کر رہی ہیں۔ اللہ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے، رحمتوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے پاس ہے۔ ہم جو ہے صحیح نیتوں سے آگے نہیں بڑھتے، ہم نبی کی سنت کو فالو نہیں کرتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو لہٰذا اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کئی خواتین عمرے کو نکلتی ہیں، یہ خاص کر رمضان میں، رمضان کا عمرہ جو ہے حج کے برابر ہے، بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی برابری ہے۔ اب کئی خواتین جو ہے، کل ہی ایک سوال آیا، 3 خواتین شیخ صاحب مل کے نکل رہی ہیں عمرے کے لیے، کیا جائز ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی عمرہ عبادت ہے یا پکنک ہے؟ ظاہر سی بات ہے عمرہ عبادت ہے، ثواب کے لیے اجر کے لیے بندہ نکل رہا ہے۔ اب وہ عبادت جو نبی کے طریقے پر نہ ہو، نبی کے حکم کے مطابق نہ ہو، کیا وہ عبادت قبول ہوگی؟ سوچ کے دیکھیں۔ ہم فتویٰ نہیں لگاتے قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی، نہیں فتویٰ لگاتے، ہم صرف آئینہ دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ایک صحابیہ جو حج کے لیے نکلنا چاہ رہے، عمرے سے بھی بڑھ کر حج والا معاملہ، فرض والا معاملہ، نکلنا چاہ رہی تھی، آپ نے فرمایا کون ساتھ جا رہا تمہارے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں، وہ جو ہے ہمارے شوہر ہیں، وہ جہاد میں نام لکھا چکے ہیں، وہ جہاد کے وہ فوج میں نکلیں گے اور میں اکیلی ہوں، میں تنہا نکلوں گی۔ آپ نے فرمایا کس فوج میں ان کے شوہر نے اپنا نام لکھوایا ہے وہاں سے نام کٹوائے، ان سے کہے کہ ان کے ساتھ چلے حج کے لیے۔ بغیر محرم کے سفر رسول اللہ سے منع کر دیا۔ اب ایک دنیاوی سفر ہے، بھائی دنیا والا مسئلہ ہے، بھائی چلو، شریعت والا مسئلہ نہیں ہے، عبادت والا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ عمرے کا سفر یا حج کا سفر لوگ دھڑا دھڑ جو تنہا جو کرتے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں شریعت کی موافقت نہیں ہے، شریعت کی مخالفت ہے، نبی کی مخالفت ہے۔ نبی کی مخالفت، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایک عورت تنہا نکلتی ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، اب وہ قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ نبی کی مخالفت میں کیا گیا عمل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اگر اس طرح اجازت ہوتی تو اس وقت کے صحابیات جو ہے ہم سے زیادہ، ہماری عورتوں سے زیادہ پاک باز، اور اس وقت کا ماحول ہمارے سے زیادہ سیف، ہر آدمی اللہ سے ڈرنے والا، ہر صحابی جو اللہ کو راضی کرنے والا، راستے پرامن تھے۔ نبی کے دور میں، وہ جاہلیت کے دور میں پرخطر تھے، لیکن نبی کے دور میں پرامن تھے، پوری اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، سیفسٹ پلیس۔ اور وہ خواتین اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی خواتین تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خاتون کو عمرہ یا حج کا اکیلا سفر آپ نے اجازت نہیں دی۔ اب یہ دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں، حجت کیا، دلیل کیا ہے؟ بھئی سعودیہ حکومت نے اجازت دے دی عورت کو حج کرنے کی، عمرہ کرنے کا۔ پہلے جو تھا محرم، پہلے کیا ہوتا تھا، ریڈی میڈ جو ہے ویلڈنگ کرتے تھے کہ بھئی یہ عورت جا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فلاں ایک مرد ہے، اس کے ساتھ جوڑ دو، محرم بنا دو۔ یہ اللہ کے ساتھ غداری تھی، یہ ان کی اپنی بلڈنگوں سے جو اس کو حج پہ بھیج دیتے تھے۔
لیکن اب وہ شرط بھی جب ختم ہو گئی تو پھر اب دھڑا دھڑ جو ہے عورتیں حج کے لیے بھی نکل رہی ہیں، عمرے کے لیے بھی نکل رہی ہیں۔ کسی حکومت نے کوئی اجازت دے دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ شریعت نے بھی اس کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک ہے سیاسی اجازت، یہ ایک ہے شریعت کی اجازت۔ سیاسی اجازت کیا ہے؟ ملک نے اپنے اعتبار سے، اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھائی عورت بھی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سیاسی اجازت ہے۔ پولیٹیکل جو ہے پرمیشن ہے یہ، لیکن شریعت کا جو پرمیشن ہے وہ نہ کبھی بدلا تھا، نہ کبھی بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا، اس کو یاد رکھیں۔ جو خواتین اپنی طرف سے جو نکلتی ہیں نا، وہ کھلے کھلے انداز سے سوچ لیں اور سمجھ لیں، سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عورتوں کو اکیلے اکیلے، چاہے وہ عورتیں 3 ہوں 30 ہوں، یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں بن سکتی۔ محرم وہ ہوگا جو اس کا جو ہے شریعت نے جس کو محرم قرار دیا، جو اس کا سگا، جس سے شادی نہیں ہو سکتی، یا پھر جس سے شادی ہو چکی ہے، دو ہی ہے محرم۔ جس سے شادی ہو چکی ہے اس کا شوہر، یا جس سے شادی ہو نہیں سکتی ابدی طور پر کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں، جس کا بھتیجا ہے، بہنجا ہے، ہاں، تو ایسے جو لوگ، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یہ ایسے لوگ محرم بنیں گے۔ تو بغیر محرم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خاتون کو نہ عمرے کی اجازت دی ہے، نہ حج کی اجازت دی۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو تکلیف ہونے دیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کی نہیں۔ آپ عبادت کرنا چاہیں اپنے مزاج سے، اپنی خواہش سے، بھئی میرا من کرتا ہے، میری تمنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی تمنا آپ جو ہے گٹری میں باندھ کر رکھیے، جب تک شریعت اجازت نہ دے نہ کھولیں، کیونکہ عبادت ہے۔ قبولیت اللہ تعالیٰ اسی وقت رکھتے ہیں جب نبی کے طریقے پر ہو۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کے اندر آپ نے عبادت بھی کی ہے، اعتکاف بھی کیا ہے، اور ان 10 کے 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک رات کو متعین کر کے لوگ جو رہ جاتے ہیں، یہ ایک رات بھی شریعت ہمیں دینا چاہ رہی تھی، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ وہ ایک رات ہم سے چھوٹ گئی۔ بخاری کی روایت ہے عبادہ بن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر ہم صحابہ کے پاس آئے، دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں ان کا کچھ، جو تو ہمارا عام طور پر ہوتا ہی رہتا ہے، اب یہ صحابہ تھے، بہرحال بشر تو تھے، انسان تھے، کچھ معاملہ ہو گیا، آپس میں جھگڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بتانے کے لیے کہ شب قدر کب ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا، لیکن یہ جب جھگڑا وہاں پر پیش آیا تو اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے وہ علم اٹھا لیا کہ کون سی رات۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے مجھے علم دیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، یہ بتانے کے لیے میں آیا، لیکن یہ جو 2 بندے جھگڑ رہے تھے نا، ان کے جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسیتھا، مجھے بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے، میں بھول گیا وہ کون سی رات ہے نہیں۔ اور اللہ کے اس بھلانے میں خیر ہے، کیونکہ اگر وہ ایک رات اگر معلوم ہو جاتی تو اسی ایک رات سے ہم لوگ چمٹ جاتے، لیکن جب اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ کون سی رات ہے، تو پھر یہ 10 رات انسان عبادت کرے، 10 رات اللہ کا تقرب حاصل کرے، 10 رات میں قرآن سے جڑا رہے، 10 رات نمازوں میں کھڑا رہے، 10 رات ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یہ عبادتوں کی کثرت اس کو مل رہی ہے، اس میں خیر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم، امید کہ اللہ نے جو بھلا دیا یہ تم سب کے لیے خیر ہو، فَالْتَمِسُوهَا، تو لہٰذا اس کو تلاش کرو، فِي التَّاسِعَةِ 9ویں رات میں، وَالسَّابِعَةِ 7ویں رات میں، وَالْخَامِسَةِ 5ویں رات میں۔ اب یہاں پر رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ شروع سے 3ری رات، 5ویں رات، 7ویں رات، نہیں، آپ نے مطلقاً قرار دیا۔ اب یہ 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں رات شروع سے بھی ہو سکتی ہے، آخر سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے عبداللہ بن عباس کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو لہٰذا ان راتوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہر رات سمجھیں کہ آج شب قدر ہے، کیونکہ اس کی کوئی علامت ہمیں سگنیفیکنس کے اعتبار سے، ایک ایسی علامت جس کو دیکھ کر ہم سمجھ لیں، یقین کر لیں کہ شب قدر ہے، اور ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہاں 2 علامتیں، کیسے آپ پہچانیں گے؟
دو علامت ہیں، ایک وہ رات کے گزرتے ہوئے علامت ہے اور ایک وہ رات کے گزرنے کے بعد علامت. اس میں کے اندر بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں یہ مشائخوں کے پاس، مول صاحب ذرا دیکھ کے بولو نا یہ شب قدر کب آئیں گی اس سال. بعض لوگ بولتے ہیں استخارہ کر کے بولو، کہتے ہیں استخارہ کرے تو اسے سمجھ میں آ جائیں گا شب قدر کب ہے بول کر. استخارہ جو ہے آگے آپ کیا کام کریں گے نہیں کریں گے، اس کام میں خیر ہوگا نہیں خیر ہوگا، اس کے لیے استخارہ. وہ بھی ہم نہیں کرتے، وہ بھی جو پیر صاحب کے پاس جاتے، انہوں استخارہ کو ہمارا سے بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظمت والی شخصیت تھی کیا اس سرزمین پر؟ کیا کوئی صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یہ جو ہے میرے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے کوئی نہ کوئی چیز اختیار کرنا ہے، ذرا آپ استخارہ دیکھ کے بول دیں نا. نبی سے بڑھ کر کوئی تھا استخارہ کر کے بول سکنے والا؟ نبی سے بڑھ کر اگر کوئی وہ نبی بولتا تو پھر کیا جھوٹ ہو سکتا؟ کیا کسی صحابی نے اس طرح کا کام کیا؟ ہم مسئلہ کیا وہ استخارہ کرنا بھی نہیں آتا ہم کو، اب وہ بھی جو مولوی صاحب کے ذمہ ڈال دیتے، مول صاحب تم دیکھ کو بولو، مول صاحب وہ مجھے نہیں آتا وہ سب. بعض لوگوں کو استخارہ کرنا نہیں، استخارہ دیکھنا تو ان کو جو ہے خواب میں دکھنا، ہری جھنڈی سفید جھنڈی کوئی ہلاتا ہوا کھڑا ہو، کوئی ٹاٹا بائی بائی بتایا ہو تو پھر وہاں سے جو ہے ہاں بھائی ٹاٹا بتا دیا بھائی، نہیں خراب ہے، ہری جھنڈی ہلی تمہارے لیے بالکل جو ہے بڑا یہاں مبارک ہے یہ معاملہ، چلو آگے بڑھو. یہ سب من گھڑت باتیں لوگوں نے بنا کر رکھی ہیں، اس میں ہم نے کوئی استخارہ نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ جو شریعت کے خلاف والی بات ہے. اب جو دو سمبل جو بتائے گئے ہمیں، ایک تو رات گزرتے ہوئے، وہ رات حدیث میں بات آتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، نہیں جو رات کے بارے میں ہے وہ حسن درجے کی حدیث ابن کثیر نے ذکر کیا. اس رات کے اندر وہ رات بالکل صاف و شفاف ہوگی، روشن ہوگی، اور چاند جو ہوگا وہ آدھے طبق کی طرح ہوگا. طبق کا مطلب پوری پلیٹ جو ہوتی ہے نا، پورا چاند تو نہیں ہوگا کیونکہ آخری راتیں پورا چاند ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن جو چاند جو ہوگا وہ گویا ایک آدھی پلیٹ گویا ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اس طرح کا چاند کی شکل ہوگی، اور روشن ہوگا، کوئی بادل نہیں، اور وہ رات نہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی. مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، جتنی گرم رات ہوتی ہے اس سے وہ رات نارملی جو گرم ہوتی ہے اس سے ٹھنڈی رہیں گی. ٹھنڈی کا موسم ہے، جتنی ٹھنڈی راتیں چلتی ہیں اس سے وہ رات تھوڑی گرم ہوگی. فرشتوں کے نزول کی کثرت سے وہ رات روشن ہوگی، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، کثرت سے جو بلینز آف اینجلز اتر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پوری کائنات روشن ہے. نارملی جو رات جس طرح کی ہوتی ہے، اندھیری ہو یا جس انداز کی بھی ہو، اس سے وہ رات کئی گنا روشن ہوگی. یہ وہ رات جو ہے، اس رات، یہ چلتی ہوئی رات شب قدر آج ہے نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ایک علامت ہے. دوسری علامت جو صحیح مسلم کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے بعد جو صبح ہوگی، جو سورج طلوع ہوگا، نارملی سورج جس طرح طلوع ہوتا ہے، روشنی اس کی پھیلتی ہے، اس طرح کی بات اس سورج کے اندر نہیں ہوگی. وہ سورج جو ہے ابر آلود ہوگا، غبار آلود ہوگا. جتنی دیر میں نارملی جو ہے سورج کی روشنی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ٹائم لگا کر وہ شعاعیں پہنچیں گی اس صبح میں. فرشتوں کی کثرت سے جو نزول اور اوپر چڑھنا اترنا جو ہوتا رہا، تو اس سے گرد و غبار جو کائنات میں پھیلی، اس کائنات کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنے میں دیر لگے گی. یہ دو علامتیں ہیں، جس کو بھی غور کرنا ان دو علامتوں کو غور کریں. باقی جو علامتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، سمندر کا پانی جب چکنا کتے مٹھا رہا ہے تو شب قدر، انہیں خاراش رہا ہے تو شب قدر چلے گی. یہ اپنے من گھڑت علامتیں ہیں. کتے نہیں بھونکیں گے، گدھا نہیں چلائیں گا. اس طرح کی علامتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں. اور بعض لوگ بولتے ہیں بھائی آپ عبادت کرتے رہیں، بھائی اگر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے عبادت کرتے ہو تو سمجھو فرشتے مسافے کر رہے ہیں، آج ہی جو ہے شب قدر ہے. اب رونگٹے کب کھڑے ہونا سے نہیں معلوم. کس نے کہا بھائی فرشتے مسافے کریں گے اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ سب من گھڑت باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. در حقیقت
حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے اس کا کوئی ثبوت ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف جو ہے ہم توجہ نہ دیں۔ اب اس شب قدر کے اندر بندہ کیا کرے، یہ آخری سوال ہے ہمارا۔ ان رحمتوں کیسے پائے، ان بہاروں کو کیسے حاصل کرے جو ان گزرتے ہوئے ایام میں ان راتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، وہ بہاریں ہمیں کیسے ملے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کی قربتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی نیت کو صحیح کرے، اس میں دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ جیسے اعتکاف میں بیٹھے ہیں لوگ، شہرت یہ مقصود نہ بن جائے، لوگ واہ واہ کرنے والے نہ بنیں، ان کی واہ واہ کی پرواہ کرنے والا کوئی انسان ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ نیتوں کو درست کریں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ اس شب قدر ہمیں ملا دے، اس کی عظمتوں کو اے اللہ ہمارے لکھ دے، اس کی برکتوں کو ہماری زندگی میں اتار دے، دعائیں کریں، نیت کو صحیح کریں۔ اور جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی تعلق شرک کے کسی بھی دروازے سے ہے، کسی بھی کھڑکی سے ہے، کسی بھی پگڈنڈی سے ہے، اللہ کے لیے وہاں سے ہٹ جائے، توبہ کر لے۔ شرک کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ شب قدر ملے بھی تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی زندگی میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے عمل میں شرک ہے۔ اللہ کے سوا اور دروں پر اگر آپ کے سجدے ہو رہے ہیں، اور درگاہوں پر ماتھے آپ ٹیک رہے ہیں، اور درگاہوں پر آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اور بندوں سے آپ مانگ رہے ہیں، ان کو مصیبت کا دور کرنے والا، ٹالنے والا اگر یہ سمجھ رہے ہیں، یا غوث یا خواجہ کے نعرے آپ کی زندگی میں لگ رہے ہیں، 11ویں 12ویں کے ہونے کے عقیدے اگر آپ کے گھروں کے اندر ہیں، تو اللہ کی قسم یاد رکھیں، لکھ کر رکھ لیں، آپ کا نہ عمل قبول ہوگا، نہ شب قدر آپ کو ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت شرک جس کی زندگی میں ہو قبول نہیں فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بھی کئی ایک صحیح احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ تو ہمیں اور آپ کو کہ شب قدر ملنی ہے، ان عظمتوں کو پانا ہے، ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے، تو ذرا ہم اپنے عقیدوں کو ریویو کریں، ذرا جائزہ لیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہماری اولاد کہاں کہاں ٹکر مار رہے ہیں، کہاں کہاں کن کن درگاہوں پر پہنچ رہے ہیں، کہاں کہاں جا کے اپنی منتیں مرادیں وہاں سے حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ سدھر بھی گئے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی نہیں سدھری، تو پھر وہاں بھی خیر نہیں ہے، وہاں بھی پریشانی ہے، وہاں پر بھی رحمتوں کی رخصتیں ہو جاتی ہیں، وہاں پر بھی رحمتیں اترتی نہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی خبر لیں، اپنے بیوی بچوں کی خبر لیں، اپنے گھر والوں کی خبر لیں، کہیں یہ شرک ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں کے اندر ہو، اللہ کی رحمتیں اڑ جائیں وہاں سے۔ اور اسی طرح اس رات کے اندر خصوصی دعائیں کریں کہ دعاؤں کی رات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زوجہ محترمہ، ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے دعا سکھلائی کہ اگر یہ رات مل جائے تو اس رات میں خصوصی یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ صحیح احادیث میں اتنا ہی آیا، اس میں بھی بعض ایکسٹرا فٹنگ کے علاوہ جب ہمارے پاس کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں، ایکسٹرا فٹنگ کہیں نہ کہیں کرنا ہی ہے، چاہے وہ دعا ہو چاہے حدیث ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس میں بعض لوگ یا کریم لگا لیتے ہیں، یا کریم حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو روایت ہے ضعیف روایت ہے۔ تو جتنی ثابت ہے اتنی دعا کریں۔ ہاں، دعاؤں کے اعتبار سے اب جو مانگنا ہے مانگیں، لیکن نبی کی دعا کے اعتبار سے اگر آپ کر رہے ہیں تو نبی نے جو سکھایا وہی آپ کو مانگنا ہے، وہی الفاظ اختیار کرنا ہے۔ باقی دعائیں آپ اپنی زبان میں جو چاہے کریں، اور رات میں کھڑے ہو جائیں، امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اور بہتر ہے، ساری رات کی عبادت کا اجر ہے، نماز کی حالت میں اور آخری پہر میں سجدے کے اندر۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو قبولیت سے انکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ مانگیے، جو دعائیں بھی آپ کریں، آپ کے سجدے میں ہو یا آپ کے سلام سے پہلے ہو، جہاں پر نبی نے اجازت دی ہے پوری امت کو دعائیں مانگنے کی، جس زبان میں بھی مانگے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگنا چاہیے۔
اور ہم میں سے اکثر نہیں مانگتے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. جتنے بھی مسئلے آج تک حل نہیں ہوئے، ان راتوں کے اندر شب قدر کے اعتبار سے آپ ان راتوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور دعاؤں میں لگ جائیں. بار بار مانگیں. ایک بار مانگ لیا بھائی، اب دیا تو دین نہیں تو چھوڑو. یہ بے اعتنائی کی دعائیں جو ہیں نا، یہ اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے، الحاح کرنا. یا اللہ تو دینا ہی دینا، میں تیرا بندہ ہوں، میں موحد ہوں، میں ہر در پہ ٹھوکریں مارنے والا نہیں ہوں. میری پیشانی ادھر درگاہ پہ ادھر درگاہ پہ یہاں جو وہاں پر میں پٹکنے والا نہیں ہوں. میری پیشانی کو، میری پیشانی جھکتی صرف تیرے سامنے، میرے ہاتھ اٹھتے ہیں صرف تیرے دربار میں. میں مانگتا ہوں صرف تیری ذات سے، میں کسی اور کا بھکاری نہیں ہوں. میں صرف تیرا بھکاری ہوں، تیرا فقیر ہوں. تجھے دینا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تم نہیں دے گا تو کہاں جاؤں گا میں؟ کہاں سے حاصل کروں؟ کدھر سے ملے گا مجھے؟ یا اللہ کوئی در نہیں ہے، صرف تیرا در ہے. بس پورے یقین کے ساتھ آپ چمٹ جائیں، لگ جائیں. اللہ دینے کے لیے تیار. جو مانگ رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہو. بعض لوگ بعض دعائیں یاد کر لیتے ہیں، وہ دعائیں روٹین کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کیا مانگ رہے ہیں، اس دعاؤں کے اندر کیا ہے. یہ قلب غافل ہے. اس قلب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، اور جو دعا آپ مانگ رہے ہیں آپ ہی کو نہیں پتہ کیا مانگ رہے ہیں. اللہ کیسے قبول کرے گا؟ کوئی ضرور نہیں کہ آپ عربی ہی میں مانگیں. آپ کی اپنی زبان میں آپ مانگیں، صدق کے دل سے مانگیں، لگ کر چمٹ کر مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں. وہی رب ہے جو مجھے دینے والا ہے. درود شریف پڑھیں ساتھ میں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کا وسیلہ لیں. آپ نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اس عمل کا وسیلہ لیں جو جائز وسیلے ہیں. یہاں تک کہ نبی کا وسیلہ بھی لینا ہے تو 3 باتوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں. نبی پر ایمان لانے کا وسیلہ. آپ کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں، اس عمل کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے. نمبر 2، نبی کی محبت کا وسیلہ. یا اللہ میں تیرے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے، میرے دل کی حالت جانتا ہے، نبی سے بڑی محبت ہے. یا اللہ اس محبت کا وسیلہ میں دیتا ہوں، اے اللہ میری دعا قبول کر. نبی کی اتباع اور پیروی کا وسیلہ. اے اللہ میں سنت کا پابند ہوں، تیرے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ نبی کے طریقے پر میں رہوں. تو جانتا ہے میری زندگی. یا اللہ اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے میرے مسئلے کو حل کر دیں. یہ 3 باتیں ہیں جو نبی کے اعتبار سے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں. باقی نبی کی ذات کا وسیلہ، نبی کی قدر و منزلت کا وسیلہ، نبی کی جاہ کا وسیلہ جو لوگ لیتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. یہ بدعتی وسیلے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو سنت پر رہیے، اسی کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو یہ دعاؤں کی رات ہے، اس کے اندر بخیری نہ کریں. جو بھی مسائل اب تک حل نہیں ہوئے اس کے لیے آپ لگ جائیں کہ مسائل حل ہو جائیں. اور اسی طرح ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جو صدقہ و خیرات کرتے تھے اس سے زیادہ رمضان میں کرتے تھے. رمضان کے شروع کے دنوں میں جو صدقہ و خیرات آپ کی ہوتی تھی اس سے زیادہ آخری عشرے میں آپ زوردار ہوا کی طرح ہو جاتے تھے. صدقے کی ہوائیں ہر طرف چلتی تھیں. ایسا صدقہ رسول اللہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اور آپ فرماتے بھی تھے صدقۃ فی رمضان افضل الصدقہ. صدقہ جو بہترین صدقہ ہے، فضیلت والا صدقہ ہے، اللہ کے راہ میں جو مالی نیکی ہے وہ رمضان کے اندر ہے. تو لہٰذا پہلی بات ہے کہ جن کی بھی زکوٰۃ باقی ہے وہ ذرا سوچیں اور پہلی فرصت میں زکوٰۃ ادا کر دیں. کیونکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کرنا. اگر وقت ہو گیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا اور ٹائم لیمٹ آپ کا ہو گیا ہے، 1 سال گزر گیا، تو زکوٰۃ میں تاخیر نہ کریں. اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالیں، چوری نہ کریں. اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ کتنے صدق دل سے، کتنی خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، کتنی کراہت کے ساتھ دیتے ہیں، بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ خوشی کے ساتھ یہ سمجھ کر کے اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. شکر ادا کر کے دیں. اگر اللہ چاہتا تو آپ کو لینے والا بنا دیتا، مسکین بنا دیتا، فقیر بنا دیتا، لیکن اللہ نے نہیں بنایا. دوسروں کو بنایا، اللہ نے آپ کو دیا تاکہ آپ دوسروں کو دیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں.
تو لہٰذا خوشی کے ساتھ اس معاملے کو، اس فرض کو ادا کریں۔ جن کی زکاتیں ہو گئیں، مسئلہ ختم نہیں ہوا، مالی صدقہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر کے اندر مالی صدقہ کریں گے بھی تو وہ بھی 80 پر 3 سال کا حساب ہو جائے گا، کوئی نیک عمل کریں گے تو وہ بھی 80 پر 3 سال کا حساب ہو جائے گا۔ یہ من مانیاں، یہ ان کی اپنی سوچیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا کہ اس رات میں صدقہ کریں گے تو 83 ایئرس کا ثواب مل جائے گا، الف شہر کا ثواب مل جائے گا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، وہ ہے قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، اذکار ہے، یہ عبادتیں آپ نے ان راتوں میں کی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اسی پر چپک کر رہنا ہے، انہی سنتوں کو فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے منمانیاں نہیں کرنا ہے۔ اور صدقے کے اعتبار سے ایک آخری بات یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اگلا جمعہ عید آ جائے، یہ جمعہ شاید ہو سکتا ہے آخری ہو رمضان کا، لیکن آخر میں جو اللہ نے جو صدقہ رکھا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، اس کو کہا جاتا ہے۔ عید کی چاند رات پر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے دے سکتے ہیں، اجازت ہے، اور رات میں دینا عید کی نماز سے پہلے یہ مستحب ہے۔ 3 وقت ہیں، ایک جائز، دوسرا واجب، تیسرا مستحب، اور اس کے بعد عید کے بعد دینا وہ کوئی فائدہ نہیں صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ ایک سا کا مطلب تقریباً 3 کلو، 2.5 سے 3 کلو کی مقدار، الگ الگ مقام پر الگ الگ جو ہے مقدار بتائی گئی ہے، کم سے کم 2.5 کلو، زیادہ سے زیادہ 3 کلو، تو 3 کلو نارملی پکڑ کے چلیں۔ 3 کلو اناج جو آپ کھاتے ہیں، گیہوں ہو، چاول ہو، وہ غریبوں کو دیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ طعمتاً للفقیر، جو فقیر و مسکین ہے، طعمتاً للمساکین، جو فقیر مسکین ہے اس کے گھر کھانا پہنچ جائے، عید کے دن بھوکا نہ رہے۔ اور روزے دار اپنے روزے کی حالت میں رمضان میں جو کچھ اس سے گناہ ہو گئے، جو لغزشیں ہو گئیں، اس کا وہ کفارہ بن جائے، اس کا وہ کفارہ بن۔ یہ 2 فائدے ہیں صدقہ فطر۔ تو لہذا جو بھی صدقہ فطر 3 کلو اناج دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں، کسی فقیر کو دے، جو نہیں دے سکتا وہ کسی اور سے لے سکتا ہے۔ 2 ہی کیٹیگری ہے اس میں۔ بعض لوگ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پہ صدقہ فطر فرض ہے، یہ بعض لوگ مسئلے بتاتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ عبادت الگ ہے، یہ عبادت الگ ہے، زکوٰۃ کی عبادت الگ ہے، وہ صاحب نصاب پر ہے، اور صدقہ فطر اس پر ہے جو 3 کلو اناج اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو صدقہ رمضان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں اور غریب غربا کی اس اعتبار سے مدد کریں، لیکن اس میں پیسے دینا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر آپ نے اناج کے اعتبار سے قبول کیا، خلفائے راشدین صحابہ کے زمانے میں اناج ہی جو قبول کیا جاتا تھا، اسی اعتبار سے یہ عبادت ہے، وہ عبادت اناج میں رکھی گئی ہے، پیسوں میں نہیں، عبادت ہے۔ تو عبادت کے اعتبار سے آپ کو اناج ہی میں نکالنا ہے، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے آخری یہ ایام ہماری زندگی کے بہترین ایام اللہ تعالیٰ بنا دے۔ ہمارے وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ اس ماہ کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں توفیق دیے ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو تلاوتیں کی ہیں، جو اذکار کیے ہیں، جو صدقات و خیرات کیے ہیں، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اور ان راتوں کے اندر اللہ نے شب قدر جو رکھی ہے، وہ شب قدر کی فضیلت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ شب قدر پانے والے اور خوش نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شامل کر لے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں نازل فرمائے اور ہم تمام کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ولا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، پھر ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اعتبار سے اللہ نے جو بھی توفیق دی، جو بھی استطاعت دی، اس کے اعتبار سے اس مسجد کے لیے وہ لوگ اپنے صدقات کو پیش کر رہے ہیں، کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر مسجد کے ایکسپینشن میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں جو لوگ بھی جو ساتھ دیے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید خیر و برکت اللہ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سلامتی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے گھروں میں عافیت اللہ عطا فرمائے۔
اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو بھی مشاکل ہیں ان کو اللہ دور فرما دے۔ یہ پروجیکٹ الحمدللہ تقریباً ہم قریب اینڈ تک پہنچ رہے ہیں، ابھی ایک 15 لاکھ سمجھیے کہ اور باقی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی انتظام کروا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلے اللہ کے شکر گزار ہیں، پھر جو ہے وہ تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور جو بات مجھے بتانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی مسجد ہے، انتظامات اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے نمونے دیکھنے میں آئے، عقل حیران۔ 60% تو صرف ایک خاتون کی جانب سے آیا۔ 60% کا مطلب سمجھے نہیں کتنا؟ تقریباً 1.5 کروڑ میں سے 60%۔ ایک بیوہ خاتون اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ آ کے جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنا اماؤنٹ دے دیا۔ بعض خواتین ماشاءاللہ، بعض صحابیات، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کے نمونے پر چلتے ہوئے پچھلی جمعہ بھی، اس سے پہلے ایک جمعہ بھی کچھ زیورات لا کے دے دی کہ ان کے پاس زیورات تھی، اللہ کے راہ میں دے دی۔ کل ایک نوجوان آیا ہمارے پاس، مشکل سے شاید 25 سال یا اس کے اطراف میں ہو، ابھی بھی شادی ہوئی، 10 لاکھ لا کے دی تھی۔ معمولی رقم نہیں ہے۔ ایک نوجوان جس کے اپنی خواہشات، اس کے اپنے پتہ نہیں کاروبار، انویسٹمنٹ کے لیے بڑی بڑی پلاننگز ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق، اللہ نے دے دیا، لا کے دے دی۔ یہ قابل نمونہ لوگ ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح ہماری مسجد کے ایک مصلی، ایک نوجوان جن کی ابھی شادی بھی نہیں، ان کا تو عجیب کارنامہ، اللہ قبول فرما لے۔ جن سے ان کی محبتی تعلقات تھے، ان کے نام جو ہے انہوں نے ایک قدم کے لیے 12 ہزار انہوں نے پرچی کٹوا دی، پیمنٹ کر دیا، پھر ایک لفافے میں رکھ کر وہ پرچی لا کے اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو کہا کہ میری طرف سے آپ کے لیے صدقے جاریہ۔ اللہ اکبر! کتنا دیکھ، نئے افکار لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں، کیسے صدقہ کریں، اللہ قبول کر لے۔ حالانکہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی محبتیں جو تھیں اللہ کے خاطر، انہوں نے چاہا کہ میری جانب سے صدقہ ان کو مل جائے، صدقہ جاریہ جو ہمیشہ کے لیے اس مسجد میں جو شامل ہو جائے، ان کی جانب چھوٹی سی کوشش۔ تو اس طرح کی محبتیں بھی سامنے آتی ہیں جو اللہ کے خاطر بندہ کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے خاطر کسی اور سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ جو نوجوان جو عبادت کر رہا ہے، اپنی نوجوانی کی عبادت، اللہ تعالیٰ ویسے بندوں کی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور نوجوانی کی عبادت کا مطلب یہی نہیں کہ مصلی پڑھ کے بیٹھ جائیں، نمازوں میں مشغول ہو جائیں، ذکر و اذکار میں۔ مالی عبادت بھی، یہ بھی نوجوانی کی عبادت ہے۔ نوجوانی کے اندر اپنے مال کے ذریعے سے عبادت کرنا، اللہ کے راہ میں پیش کرنا اور اللہ کی قربتیں حاصل کرنا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مسجد، اس کی جو جگہ کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آگے بڑھنا، یہ خود بھی انسان کو، ایک نوجوان کو اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اور باقی جو ہے چھوٹے موٹے جو بھی جو ہے تعاون لوگوں کے رہے، الحمدللہ یہ بھی جو کافی ویلیبل ہیں، اور ہمارے نظر میں ایک روپیہ بھی اگر کسی بندے نے دیا ہے، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کتنا بندہ دیا، اللہ دیکھتے ہیں کوالٹی کو، کس نیت سے آپ دیے ہیں۔ اگر جو ہے 1 کروڑ روپے بھی کوئی دے رہا ہے لیکن نیت صرف جو ہے شہرت کے لیے ہو، اللہ قبول نہیں کرتے۔ 1 روپیہ بھی بندہ دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں غریب صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چندے کے لیے اپیل کیے جنگ تبوک کے موقع پر، تو بعض صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں جو کھانے کا اناج تھا بس چند سا جو تھے، جو شعیر جو عام کی غذا ہوتی تھی، 1 مٹھی جو لا کے اللہ کے ذکر پیش کیا۔ منافق دیکھے اس کی 1 مٹھی سے جو جنگ ہوں گی کہتے، 1 مٹھی کو اللہ تعالیٰ جو محتاج بیٹھیں گے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی آیت نازل کر دی، ہم عذاب علیم، جو ان صحابہ کی اس 1 مٹھی جو کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نے قبول کر لیا اس کو، ان کی نیتوں کو اللہ نے دیکھا۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک دروازہ ہے جو ہمارے اللہ نے کھولا ہے اس کی رضامندی کے لیے۔ تو جس کی جو حیثیت ہے، جو مدد کیا ہے، مدد کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اور ہم آپ سے ہمیشہ جو ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مسجد ہے، صرف ہماری نہیں،
یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کا مرکز ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور کام بڑھا رہا ہے، اس توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ پورے عالم میں پھیلا رہا ہے الحمدللہ۔ جتنا ہمارا جو ہے اجر اللہ ہم کو دے رہے ہیں، اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو بھی اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں ہر معاملے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات کہوں گا، جس کو کچھ دینے کی حیثیت نہیں ہے، وہ جو ہے مایوس نہ ہو، وہ نیت رکھے، نیت پر اللہ اجر دے دیتے ہیں۔ اور آخری بات کیا ہے، دعاؤں میں ہمیں نہ بھولیں، دعائیں ہمیشہ آپ کی ہمارے لیے ہوں، آپ کی اپنے پرسنل دعاؤں کے اندر اس مرکز کے دعا کریں، اس توحید کی دعوت پورے عالم کے اندر پھیلے، اس کے لیے آپ کی دعائیں ہوں، اور آپ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی جو ہے اس کا تذکرہ کریں، اس مرکز کے سلسلے میں دوسروں تک بھی معلومات پہنچائیں، اور اپنے خصوصی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔